الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات چلتی رہی، اور گزشتہ جمعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے جو بہت بڑا حق ہے کہ آپ پر بکثرت درود خوانی کا اہتمام کیا جائے، اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ آج ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، درود و سلام پڑھنے سے خالی نظر آتی ہے، اور جب ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر اس کی جو بے برکتی ہے اور ایک اپنے نبی کے ساتھ ایک بہت ہی کچا سا تعلق ہے، پھر وہ تعلق ظاہر ہوتا ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اپنے بیان میں فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا جو تعلق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس امتی کے دل سے ایک دھاگا نکلتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک جاتا ہے، اس طرح سے اس کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان سکوت اختیار کرے، اور جب آدمی ادب کے ساتھ سکوت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کی حقیقت کو سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ والے جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات کوئی دفع الوقتی کے لیے نہیں ہوتی، یا وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت سے حقائق جو ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں۔ تو دو شخص تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ آپ نے کیا بات کی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر امتی کے دل سے کوئی دھاگا نکل رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے، اور آپ کے قلب اطہر کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، ایک کنیکشن ملا ہوا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو شیخ نے کہا کہ اچھا میں تمہارے دھاگے کاٹ دوں؟ کہا جی کاٹ دو، فرمایا کہ کاٹ دیے۔ اور جب اگلا دن ہوا تو وہ دونوں کے دونوں ملحد ہو چکے تھے، وہ تو خدا کی وحدانیت کا بھی انکار کر رہے تھے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر امتی کو ایک تعلق ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور جس پر پہلے تفصیل سے بات ہوئی کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو، آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندگی کے اندر لازم ہو، پھر بکثرت درود خوانی کا اہتمام ہو، اس کا معمول ہو، اس کی عادت ہماری زندگی کے اندر ہو۔ وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے بڑا جو خلق ہمیں ملتا ہے، خلق عظیم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کی انکساری ہے۔ آج بہت سی چیزوں کے اندر ہم سنت کا اتباع کر لیتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اتباع کرنا۔ اور ایک انسان اس وقت تک اچھا انسان نہیں بنتا کہ جب تک کہ اس کے اخلاق کے اندر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر نہ آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا صبر کیسا تھا، آپ کا شکر کیسا تھا، آپ کا توکل کیسا تھا، آپ کی تفویض کیسی تھی، آپ کا عفو درگزر کیسا تھا، آپ کی عاجزی اور انکساری تواضع آپ کی کیسی تھی۔ یہ سارے اخلاق ہیں نا۔ آج کھانے پینے کی سنتیں تو یاد کر لیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے آج اتنی گراوٹ اور پستی ہے کہ اگر آپ کسی کی
منہ پر اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیں، آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور اس عدم برداشت کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، ان عادات اور اخلاق کو اپنانا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کا انسان صورت میں، لبادے میں انسان نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل جو ہے بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو کاٹ کھانے کو آتا ہے کہ گھر میں اگر بیوی کوئی بات کہہ دیتی ہے تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ تیری یہ مجال کہ تو نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ ارے بھائی تو کون ہے؟ تو کوئی فرعون ہے؟ تو کون ہے؟ اگر بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کے منشا کو پہچاننا چاہیے کہ آخر وہ تیری رفیق سفر ہے، رفیق حیات ہے، تیری شرعی وہ دوست ہے، اور تیرے اندر اتنی بھی برداشت نہیں کہ اس کی بات کے منشا کو پہچانے کہ اس کا منشا کیا ہے، سبب کیا ہے۔ سبب اس کا تکبر ہے اور بڑائی ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تواضع نہیں ہوتی، عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی، اس کی ضد ہوتی ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ تکبر ہے، بڑائی ہے۔ اور حدیث میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کتنی سی ہوتی ہے، کتنا معمولی سا دانہ ہوتا ہے، کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہاں پر محدثین نے ان دونوں حدیثوں کا موازنہ کیا کہ ایک طرف تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ جس دل میں تکبر ہوگا اس دل میں ایمان نہیں ہوگا، جس دل میں تکبر ہوگا اس دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، شیطان نے لاکھوں کروڑوں برس اللہ کی عبادت کی، بہت بڑا عبادت گزار تھا، کہ اسے مختلف آسمانوں پر مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ کہیں پر وہ عابد تھا، کہیں پر وہ ساجد تھا، کہیں پر وہ راکع تھا، مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، لیکن اس کی ایک انا نے، ایک میں، ہم کہتے ہیں نا میں، بس میں ہی سب کچھ ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ کہ ایک انا، ایک میں، کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم تھا نا، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، انا خیر من، کہتا میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو ایک انا تھی نا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس نے اس کا جواز بھی پیش کر دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ انہیں مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو میں ان سے افضل ہوا، تو اپنی افضلیت کا وہ قائل ہو گئے، میں ان سے افضل ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اپنی افضلیت کا قائل تو ہوا، اللہ کے حکم کو ٹکرا دیا، اللہ کے حکم نہ مانا، اور جب اللہ کے حکم کو نہ مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کے دل میں اگر عاجزی نہیں ہوتی، تواضع نہیں ہوتی، انکساری نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہوتا ہے، اور یہ تکبر اور بڑائی ایسا مرض ہے، ایسا رذیلہ ہے کہ جسے تمام بیماریوں کی، خرابیوں کی جڑ کہا جاتا ہے، کہ یہ ام الامراض ہے، یہ تمام خرابیوں کو جنم دینے والی ماں ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ میں جو ہے، یہ انا، یہ میں آج یہ ہم میں بھی پائی جاتی ہے، کہ ہم اپنی افضلیت کے قائل ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں کے بارے میں حقارت اور نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، کبھی سوچا کہ جس کے بارے میں ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں
اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ، اس کا درجہ ہم سے بہتر ہو، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں رائے زنی کریں، کسی کے بارے میں طعنہ زنی کریں، ہم کسی کو برا کہیں، اسے مطعون کریں؟ ہمیں اس بات کا کس نے حق دیا ہے؟ لیکن آج معاشرے کے اندر یہ باتیں عام ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر تیرا میرا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ذکر اچھائی کے ساتھ نہیں ہوتا، برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ آدمی ویسا ہے یا نہیں ہے، یا وہ برائی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ آدمی اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ جو دوسرے کا ذکر غائبانہ طور پر اس برائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ برا ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، لیکن یہ برائی کے ساتھ ذکر کرنے والا یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ کہ بھائی تو اتنا ہی مرد تھا تو اس کے سامنے جا کے ذکر کر لیتا نا، اس کے سامنے جا کر وہ بات کہتا جو پس پشت کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا منہ در منہ جواب بھی پاتا۔ لیکن اتنے مرد نہیں ہوتے، اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی مردانگی نہیں ہوتی کہ کسی کے سامنے منہ پر جا کر وہ بات کر سکیں، اس لیے اپنے دل کی جو بھڑاس ہے وہ پس پشت نکالتے ہیں اور اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں، اور یہ شخص اس سے زیادہ بدتر ہے جو غائبانہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے۔ تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، تواضع، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اس تواضع کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج زبان سے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نکما، ناکارہ، نالائق، حقیر، فقیر، گنہگار، خطاکار، سیاہکار، سب کچھ کہہ لیتا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص مجمع میں اپنے آپ کو برا کہے، اپنی تکذیب کرے، اپنے کو برا کہے، در حقیقت یہ اپنی مدح اور تعریف چاہتا ہے، اور یہ بھی ایک تکبر کی شق ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ عاجزی، انکساری اختیار کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ جی بڑا متواضع ہے، بڑی اس کے اندر عاجزی ہے کہ دیکھو اپنے کو گنہگار، خطاکار، سیاہکار، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تواضع کی جو حقیقت ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ دل کے ساتھ کیسے ہے؟ کہ دل سے اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، اپنے کو سب سے حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا کہ بھائی سب مجھ سے بہتر ہیں اور میں سب سے کمتر ہوں، اور میں سب سے حقیر ہوں اور سب مجھ سے بہتر۔ اور یہی ہمارا دین، ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک گمان کو قائم کرو۔ اگر بدگمانی کرنی ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کرو، اپنے نفس سے یہ کہو کہ تو سب سے برا ہے اور یہ خلق اللہ کی سب سے اچھی ہے۔ تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو دوسروں کے بارے میں تجسس کرے، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرے اور پھر اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کرے؟ تجھے اس بات کا کس نے حق دیا؟ اپنے عیبوں پر نظر کر، کیونکہ تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تجھے اپنا حساب دینا ہے۔ تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال آئے گا، کسی دوسرے کا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تجھ سے تو تیرے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن وہی بات کہ انسان اپنے آپ سے تو غافل ہے لیکن دوسروں کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کے بارے میں تجسس۔ یہی وہ اخلاقی گراوٹ ہے اور یہی وہ اخلاقی پستی ہے کہ آج جس سے ہم غافل ہیں، آج ہم عبادات کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، آج عقائد تو درست کر لیتے ہیں، آج اپنی وضع قطع کو تو درست کر لیتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی کا شکار ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو میزان عمل میں بھاری ہے، کرنے کے اعتبار سے آسان بھی ہے اور میزان عمل میں وہ بھاری ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، وہ کون سا عمل ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت، اس کا خاموش رہنا یہ عبادت ہے، اور یہ خاموش رہنا یہ میزان عمل میں بھاری ہے۔ آج ہم بولتے بہت ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی عادت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ارے بھائی جب بولنے کا موقع ہو تو بات کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جب آدمی فضول کلام کرتا ہے، بلا ضرورت کے وہ کلام کرتا ہے، تو اس کلام کی جو ظلمت ہے اس کے دل کے اوپر آتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کے اندر قساوت و سختی پیدا کرتا ہے، اور جس دل کے اندر قساوت ہو، سختی ہو، وہ اللہ سے دور ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ زبان جو چر چل رہی ہے، ارے کبھی ذکر اللہ کے پر بھی زبان چلی؟ فضول باتیں کرنے میں تو زبان چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ اس لیے چلتی ہے کہ اس زبان کے چلنے سے ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے، ہم لذت نفس کے لیے اور حظ نفس کے لیے بولتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ اس بولنے کا حساب بھی دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، اور زبان سے نکلا ہوا ہر قول اور ہر بول جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور کل اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا، جس نے سکوت اختیار کیا، آپ نے فرمایا کہ اس میں نجات ہے، خاموشی میں نجات ہے، نہ بولنے کے اندر نجات ہے۔ اور کس وجہ سے نجات ہے؟ کہ بولنے کا حساب دینا ہے اور خاموش رہنے کا حساب نہیں دینا۔ لیکن ہمیں بولنے کی لذت سے تو آشنا ہے، لیکن خاموش رہنے کی لذت سے آشنا نہیں ہے کہ خاموش رہنے کی کیا لذت ہے، کیا حلاوت ہے، کہ جب انسان خاموش رہتا ہے پھر اللہ کی نعمتوں کے اندر غور کرتا ہے، تدبر اور تفکر کے ساتھ وہ کام لیتا ہے، اللہ اس کے دل کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، اللہ اسرار اور رموز سے اسے آشنا کر دیتا ہے، اللہ اپنے راز اور بھیدوں سے اسے آشنا کرتا ہے۔ لیکن وہ بولنے سے نہیں ہوتا، وہ خاموش رہنے سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیجئے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا لیکن جامع ہوتا تھا، لیکن آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا۔ تو کیا یہ سیرت کا یہ حصہ اپنانے کے لیے نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے کہ روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے جس نے بھی ترقی کی اللہ کی نسبت میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی ولایت میں، جس نے بھی ترقی کی وہ اسی راستے سے ترقی کی کہ سکوت کو اختیار کیا، فضول باتوں کو اس نے چھوڑا، اللہ نے دل کے دریچوں کو کھول دیا، پھر خلوت کو اختیار کیا اور ذکر کو اختیار کیا، اللہ نے اپنی نسبت اور معرفت سے آشنا کر دیا۔ آج ہم خلوت سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کی زندگیاں اور اولیاء امت کی زندگیاں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ خلوت کا اہتمام کیا اور ذکر کا اہتمام کیا، پھر اللہ نے کہاں سے کہاں انہیں پہنچایا۔ آج ہم باتیں بہت بناتے ہیں، آج ہم نے خلوت کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے ذکر کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور مقام ہے، لیکن اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ تنہائی میں، خلوت میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو جب نبی کے لیے تعلیم ہے تو کیا ہمارے لیے نہیں ہے کہ تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں؟ آج یہ ساری دلوں کے اندر وحشت ہے، اسی بات کی وحشت ہے کہ آج ہماری خلوت بھی خلوت نہیں رہی۔ اگر ہم خلوت میں بھی ہوتے ہیں، یہ موبائل فون ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ اسمارٹ فون ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ برا ساتھی ہمارے ساتھ ہے، یہ سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے، یہ فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ خلوت خلوت نہیں ہے، پھر وہ خلوت بھی ناپاک خلوت ہے، وہ نجس خلوت ہے۔ اور علامات قیامت میں سے یہ بات لکھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں خلوتیں ناپاک ہوں گی، اور آج وہی زمانہ ہے کہ آج کے زمانے کی انسان کی جو خلوت ہے وہ بھی پاک نہیں رہی، ورنہ خلوت کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے
کہ اس خلوت میں کوئی نہیں ہوتا، یہ بندہ ہے یا اس کا رب ہے، اس کا مولا ہے، اس کا پالنہار ہے، پھر یہ تنہائی میں خلوت میں اپنے رب کے ساتھ لو لگاتا ہے۔ لیکن آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے اور اس اسمارٹ فون نے آج خلوتوں کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی خلوت کا اس کی جلوت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جب خلوتیں ناپاک ہیں تو پھر انسان پراگندہ ذہنی کا شکار ہے، اس کی ذہنی جو کیفیت ہے آج وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ آج نہ معلوم کس کس کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہے، کس کو کس کس آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ لذات و شہوات کا غلام بن گیا، نفسانیت اس کی عروج پر چلی گئی اور روحانیت کو اس نے مار دیا۔ کیونکہ دو ہی طاقتیں ہیں نا انسان کے اندر، ایک اس کی ایمانی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، اور ایک نفسانی طاقت ہے، اور دونوں کی غذا الگ الگ ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، چاہے وہ خواہشات کے لیے بولتا ہے، دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، لیکن مقصد اس کا حظ نفس ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہ شخص اپنی نفسانیت کو پروان چڑھا رہا ہے، یہ اپنی روحانیت کو کمزور کر رہا ہے، کیونکہ یہ نفس کا بندہ اور یہ نفس کا غلام بنا ہوا ہے کہ جو اس کا نفس کہتا ہے وہ کام یہ کر لیتا ہے، جو وہ کہتا ہے یہ بول لیتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے، نہ اس کی زبان قابو میں ہے، نہ اس کی نگاہ قابو کے اندر ہے، نہ اس کے کان قابو کے اندر ہے، نہ اپنے دل پر دماغ پر اس کا قابو ہے، تو نفس کا غلام ہے۔ اور جب بندہ ان خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، ان خواہشات کو توڑتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں تیرا بندہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تیرا کہنا کیوں مانوں، ارے میں تو اپنے رب کا کہنا مانوں گا، تو جب ان خواہشات کو پامال کرتا ہے، ان خواہشات کو توڑتا ہے، ان کو کچل دیتا ہے، تو اگلا قدم تو اس کا اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور پھر اس کی روحانیت جو ہے وہ روحانیت قوی ہوتی ہے، روحانیت پروان چڑھتی ہے، اور جتنی روحانیت پروان چڑھتی ہے اتنا اللہ کا تعلق بڑھتا جاتا ہے، نیکی کا جذبہ اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ ایمانی اور روحانی کیفیات اسے عطا فرماتا ہے، اسے ذکر اور سجدے کی لذت عطا فرماتا ہے، تلاوت کی لذت اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر کی روحانیت پروان چڑھ رہی ہے۔ آج کے زمانے کا انسان اسے روحانیت کی فکر تو نہیں لیکن مادیت کے پیچھے ضرور بھاگ رہا ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ، یہ بھی تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو ہم نے آپ کے اخلاق کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو آپ کا خلق عظیم ہے، وہ تواضع ہے، وہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ کیسی تواضع، کیسی عاجزی، کیسی انکساری کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ چھوڑاتا، اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا، آپ اپنا چہرہ اس کی طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود سامنے سے نہ ہٹ جاتا، آپ اپنا چہرہ اس کی جانب سے نہیں پھیرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بیٹھتے تھے اور آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو نہیں پھیلاتے تھے اور کسی کی طرح لمبے پیر کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ادب تھا کہ آنے والے کون تھے، آپ کے پاس بیٹھنے والے کون تھے، آپ کے جاں نثار صحابہ تھے، اور اگر آپ اپنے پاؤں پھیلاتے تو صحابہ کو کبھی بھی ناگوار نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو سچے عشاق تھے۔ لیکن وہی بات کہ آپ نے ادب سکھایا، احترام سکھایا کہ آپ اپنے پاؤں کبھی کسی کے آگے نہ پھیلاتے، کسی کی طرف پاؤں نہ کرتے۔ آج لوگوں کی کیفیت یہ کہ مسجد میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور ٹانگیں لمبی پھیلائی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو کام گھر میں کرتے ہوئے بھی شرمانا چاہیے کہ کسی چھوٹے کے سامنے، کسی کے سامنے لمبے پاؤں کر کے بیٹھنا، اس کی طرف پاؤں کا کرنا بے ادبی کی بات ہے۔ چہ جائے کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، تو اپنے کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو، کسی حاکم کے دربار میں اگر جاؤ، کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس اگر جاؤ، تو کیا وہاں پہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھو گے؟ تو یہ تو اللہ کا دربار ہے، اس اللہ کے دربار کا ادب تو اس سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے،
اور جو جتنا اس دربار کے اندر باادب ہوگا، مؤدب ہوگا، اتنا ہی اس دربار سے فیضیاب ہوگا، اتنا ہی یہاں سے نوازا جائے گا۔ ایک عجیب مذاق بن گیا کہ مسجد میں آتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، ٹانگیں لمبی کر لیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بھائی سامنے دوسرے مصلی بھی بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر ملائکہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے گھر کا کوئی ادب اور احترام نہیں رہا کہ ایک نام تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے گھر سے وہی نوازا جاتا ہے، وہی فیضیاب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کا جتنا زیادہ ادب کرتا ہے۔ اور دین نام کس چیز کا ہے؟ دین نام ادب اور احترام کا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ادب سکھایا ہے، یہی احترام سکھایا، چھوٹوں کا ادب سکھایا، بڑوں کا ادب سکھایا، بیوی کا ادب سکھایا، اپنی اولاد کا ادب سکھایا، کس کس کا ادب نہیں سکھایا؟ اللہ کے کلام کا ادب سکھایا، اللہ کے گھر کا ادب سکھایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دوران طواف آپ ٹھہر جاتے ہیں، اور دوران طواف آپ ٹھہر کر صحابہ سے پوچھتے ہیں اس کی بیت اللہ کی کیا عظمت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو عظمت والا گھر ہے، یہ تو احترام والا گھر ہے، اس کی عظمت تو بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کی عظمت سے بڑھ کر ایک مومن کی عظمت ہے، ایک قلب مومن کی عظمت ہے۔ تو آج نہ قلب مومن کی عظمت رہی، نہ اللہ کے گھر کی عظمت رہی کہ مسجد میں آتے ہیں، دیواروں سے ٹیک لگاتے ہیں، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد کے ماحول کو ڈرائنگ روم میں تبدیل کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور باتیں تیری میری باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے گھر میں آ کر غیبتوں سے نہ رکا، باتیں کرنے سے نہ رکا، بھلا وہ باہر جا کر کیا اللہ کا ذکر کرے گا؟ کہ جسے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ یاد نہ آیا، جسے دوسری نمازیوں کا ادب اور احترام نہیں کہ دوسروں کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھا ہے اور اس کے پیر دوسروں کی جانب ہو رہے ہیں، اور مسجد میں ملائکہ بھی موجود ہیں، مسجد میں مصلی بھی موجود ہیں، اور ہر آنے والا نمازی وہ ایک ادب اور عظمت رکھتا ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ وہ مسجد میں جو چل کر آیا ہے پھر وہ اللہ کا مہمان بن گیا، تو کیا اس اللہ کے مہمان کا ادب نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس کی طرف پیر کر کے بیٹھ جائیں؟ تو پھر کیا دین سیکھا، کیا ادب سیکھا؟ کیونکہ دین نام ادب کا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اس سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آتے، ہم آپ کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ مسجد میں امام جب مصلی پر آ جاتا ہے تو پھر مصلین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پچھلی صفوں سے آگے کی صفوں کی طرف آئیں، پہلے آگے کی صفوں کو پورا کریں۔ اور ہر نئی صف کے شروع کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب نئی صف کو شروع کیا جائے تو درمیان سے شروع کیا جائے، پھر آنے والا ایک اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، پھر بائیں طرف کھڑا ہو۔ ہر چیز کی ترتیب ہے، دین کوئی کھیل نہیں ہے، دین کوئی باتیں بنانے کا نام نہیں ہے۔ آج لوگوں نے باتیں بنانا تو سیکھ لیا، لیکن دین پر عمل کرنے سے زندگیاں خالی نظر آتی ہیں کہ 4 5 صفحے چھوڑ کر لوگ پیچھے نیت باندھ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت آگے کی صفوں کو پورا کرنے والا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم اگلی صفوں کو بھرنے کے لیے اٹھتا ہے، یعنی آگے کی صفوں کو پر کرنے کے لیے، یہ قدم اٹھنا اس کا جنت کی طرف ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جنت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن یہ امام آگے ہے، صف آگے بند رہی ہے، لوگ نکل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کس لیے جی؟ پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو پھر کیا دین سیکھا، کیا دین پر عمل کیا؟ کیونکہ دین اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام اس چیز کا ہے کہ شریعت نے جس وقت کا جو حکم مقرر کیا ہو اس حکم کو بجا لائے۔ یہ ہے دین کی تعریف۔ دین اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں کہ جی میری جہاں جی چاہے میں نماز پڑھ لوں، ٹھیک ہے نماز تو تیری ہو جائے گی، لیکن وہ جو برکات ہیں، وہ جو فضیلتیں ہیں، تو نے اپنے آپ کو اس سے محروم کیا۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے اللہ اس پہ رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بزبان حال اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، مجھے فرشتوں سے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، میں نے تو نماز پیچھے ہی پڑھنی ہے۔ تو پھر بھائی یہ محرومی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ بدبختی تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ شامات اعمال نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کہ دین صرف تسبیح چلانے کا نام نہیں ہے،
دین نام اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا ہے. یہ تسبیح چلانا تو ایک الگ چیز ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو عادات ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے. علماء کے پاس جانا چاہیے، علماء کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے، علماء سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ کس طرح سے ہے، مجھے یہ کام کیسے کرنا چاہیے. آج اپنے طور پر لوگ عمل کرتے ہیں لیکن علماء کی صحبتوں سے محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ زندگی کے اندر اتنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں اور دین کے مسائل سے دوریاں نظر آتی ہیں. بس طبیعت کے شوق کو پورا کرنا ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نبی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو اگر پہلی صف کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے. لیکن آپ نے وہ فضیلت نہیں بتائی. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آگے کی صفوں کی فضیلت کتنی ہے کہ جب پہلی صف بھر جائے پھر دوسری کی فضیلت ہے، پھر تیسری کی فضیلت ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو آخر میں جا کے نماز پڑھنی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، طبیعت کا شوق پورا کر لیں. تو بات یہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اور آپ کے اخلاق میں جو آپ کا خلق عظیم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے، آپ کی تواضع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، تواضع کو اختیار کرتا ہے، اپنے کو مٹاتا ہے، اپنی انا کو پامال کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اسے رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ اسے رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے. تو اس اپنے میں کو جو ہے وہ مٹانا چاہیے، اس انا کو چھوٹا کرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ہون کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی ہون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلنا کیسا ہے کہ جس کے شانے بھی جھکے ہوں، نظریں بھی جھکی ہوں، انکساری اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ چل رہا ہو. فرمایا کہ یہ رحمان کے خاص بندے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور فرمایا کہ جب کوئی ان سے الجھنے لگتا ہے، کوئی جہالت کی بات کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، پھر وہ سلامتی کی بات کہہ کر پھر وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو تواضع پر یہ بات چل رہی ہے. یہ تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر اولیاء امت کے بہت سے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کیے جائیں گے. اللہ ہمارے دلوں میں صحیح سچی تواضع عطا فرما دے. اور اس کی جو ضد ہے تکبر، میں، انا، میں، اللہ اس میں کو ہمارے اندر سے نکال دے. یہ میں جو ہے نا یہ انسان کو برباد کرنے والی ہے. اس میں کو ہمیشہ چھوٹا کرنا چاہیے. یہ رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، یہ دوستیوں کو، محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اور پھر اس کی ضرب ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرتیں ہوتی ہیں. اور آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور نفرتیں نظر آتی ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی میں کا پجاری ہے، اپنی انا کا پجاری ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں اور دوسرا تو کوئی کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یعنی اس میں کو، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. کہ یہ تواضع جب آتی ہے نا انکساری، پھر جتنا اپنے کو مٹاتا جاتا ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں مٹایا، ابھی میرے اندر کوئی تواضع نہیں، ابھی کوئی انکساری نہیں. یعنی اس درجے کی تواضع بڑھتی جاتی ہے اتنی فنائیت اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر، ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. کہ جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب وہ اللہ کا ذکر اس کے رگ و پے میں سرائیت کر جاتا ہے، ہو سے مراد کے اللہ کا ذکر ہے، اور جب یہ ذکر سرائیت کرتا ہے تو پھر ذاکر کی ذات بھی درمیان سے فنا ہو جاتی ہے اور صرف مذکور باقی رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے اور تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. تو بھائی اپنے کو مٹانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا خلق کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں سے درگزر کرو. اور تم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو معافی مانگ لو. تو درگزر کرنے کی عادت
اس انا کو چھوٹا کرنے کی عادت اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں اللہ اس کا کوئی عکس، کوئی پرتو، اللہ کو ذرہ ہمیں عطا فرما دے، وہ اللہ کو ذرہ بھی ہمیں مل گیا ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اللہ کا تعلق مل جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔